اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کریں تاکہ آپ لوگوں کو میرے نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتی رہے۔ آج میں آپ کو فضائل صدقات کے حصہ دوم میں سے صفحہ نمبر 650 تا 652 پر مال کے وبال کے بارے میں ایک بیان درج ہے جو شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کی تالیف شدہ کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ مزنی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے بہت زیادہ مال جمع کیا تھا۔ جب مرنے کی قریب ہو گیا تو اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا سارا مال میرے سامنے تو کر دو۔ وہ سب جلدی جلدی جمع کیا گیا۔ بہت سے گھوڑے، اونٹ، غلام وغیرہ سب چیزیں سامنے لائی گئیں۔ وہ ان کو دیکھ کر حسرت سے رو رہا تھا کہ یہ سب چھوٹ رہا ہے۔ اتنے میں ملک الموت سامنے آ گئے اور کہنے لگے، رونے سے کیا فائدہ؟ اس ذات کی قسم جس نے یہ سب نعمتیں تجھ کو عطا کی ہیں، اب تیری جان لے کر جاؤں گا۔ تو اس نے درخواست کی کہ تھوڑی سی مہلت اگر دی جائے تو میں ان چیزوں کو تقسیم کر دوں۔ فرشتے نے کہا کہ اب مہلت کا وقت افسوس ہے کہ جاتا رہا، کاش اس وقت سے پہلے تو تقسیم کر لیتا۔ یہ کہہ کر اس کی جان نکال دی۔ ایک اور واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے بہت سارا مال جمع کیا تھا اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں چھوڑی جو اپنے یہاں نہ منگا لی ہو، اور ایک بہت بڑا عالیشان محل تیار کیا جس کے 2 دروازے تھے۔ ان پر غلام محافظ مقرر کیے اور مکان کی تیاری کی بہت بڑی دعوت کی، جس میں اپنے عزیز و احباب کو جمع کیا اور ایک بڑے عالیشان تخت پر ایک ٹانگ کھڑی کر کے دوسری ٹانگ اس پر رکھے بیٹھا تھا۔ لوگ کھانا کھا رہے تھے اور وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ ہر قسم کا ذخیرہ اتنا جمع ہو گیا ہے کہ کئی سال تک تو اب خریدنا نہ پڑے گا۔ یہ خیال دل میں گزر ہی رہا تھا کہ ایک فقیر پھٹے کپڑے، گردن میں فقیروں جیسا جھولا پڑا ہوا دروازہ پر آیا اور اس زور سے کواڑوں کو پیٹنا شروع کیا کہ اس کے تخت تک آواز پہنچی۔ غلام دوڑتے ہوئے باہر آئے کہ یہ کون نامعقول ہے۔ اس سے جا کر پوچھا یہ کیا بات ہے؟ اس فقیر نے کہا اپنے سردار کو میرے پاس بھیج دو۔ غلاموں نے کہا کہ ہمارے آقا تجھ جیسے فقیر کے پاس آئیں گے؟ تو اس نے کہا ضرور آئیں گے، اس سے جا کر کہہ دو۔ وہ آقا کے پاس گئے اور اس سے قصہ سنایا۔ اس نے کہا تم نے اس کو اس کہنے کا مزہ نہیں چکھایا؟ اتنے میں اس فقیر نے دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے کواڑوں کو پیٹنا شروع کیا، جس پر دربان دوڑتی ہوئی پھر دروازے پر آئے۔ تو اس فقیر نے کہا کہ اپنے آقا سے کہہ دو کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر ان کے ہوش اڑ گئے اور آقا سے جا کر کہا، اس پر بھی مٹی چھت گئی اور بہت عاجزی سے کہنے لگا کہ اسے کہہ دو کہ میرے فدیہ میں کسی اور کو قبول کر لے۔ اتنے میں یہ فقیر اندر پہنچ گیا اور اس سے کہا کہ تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ اس نے اپنا مال جمع کرایا اور مال سے کہنے لگا کہ اللہ کی تجھ پر لعنت ہو کہ تو نے اور تیری مشغول نے مجھے اپنی مولا کی عبادت سے روک دیا اور اتنا وقت نہ دیا کہ میں کسی وقت یکسوئی سے اللہ تعالیٰ شانہ کی یاد کر لیتا۔ حق تعالیٰ شانہ نے اپنی قدرت سے مال کو گویائی عطا کی۔ اس نے کہا مجھے کیوں لعنت کرتا ہے؟ میری وجہ سے تو بڑے بڑے بادشاہوں تک ایسے وقت پہنچ جاتا جبکہ نیک لوگ ان کے دروازوں سے ہٹا دیے جاتے تھے۔ میری وجہ سے تو نازک عورتوں کی لذتیں حاصل کرتا تھا۔ میری وجہ سے تو بادشاہوں کی طرح رہتا تھا۔ تو مجھے برائی کے موقع پر خرچ کرتا تھا اور میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اگر تو مجھے خیر کے مواقع میں خرچ کرتا تو میں تیرے کام آتا۔ اس کے بعد ملک الموت نے ایک دم اس کی روح قبض کر لی۔ لہٰذا میرے دوستوں اور بھائیوں، اپنی زندگی میں آخرت کا سامان کر لیجئے۔ موت ایک لمحے کی مہلت نہیں دیتا۔ صدقہ و خیرات، مال و دولت
جمع کرنے سے بہتر ہے کہ بہتر ہے کہ اسے غریبوں میں تقسیم کیا جائے تاکہ ہمارے آنے والی منزل روشن ہو۔ صدق اللہ العظیم۔